نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ سب کو اس بابرکت مہینے ماہ سیام کی مبارکباد ہو، اور اس آنے والی بابرکت رات جس کو ہم لیلۃ القدر، جس کو قرآن مجید لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرماتا ہے، اس بابرکت رات کی مبارک ہو۔ اس ماہ سیام میں جن جن احباب نے اپنے رب کو یاد کیا، اس کے سامنے سر بسجود ہوئے، رکوع، قیام، قعود اور سجود ادا کیے، وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی جنہوں نے بھی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی بندگی کی، ان کی اس عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے تلاوت قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی اس تلاوت کو قبول فرمائے۔ اور بے شک یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے۔ اگر کہیں دکاندار کے پاس بھی ہم میں سے کوئی جائے گا تو وہ ضرور کوشش کرے گا کہ قیمت کم ادا کرے، لیکن چیز جو خرید رہا ہے وہ زیادہ مقدار میں حاصل کرے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا امکان ہے کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑے جو کہ ہم اپنی سوچ میں کامیاب ہو جائیں کہ کم قیمت دیں اور اس سے چیز زیادہ لے لیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے۔ اے بندو، آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو۔ تم آپس میں بھی لین دین کرتے ہو، آپس میں بھی کاروبار کرتے ہو، اور آج آؤ مجھ اللہ تعالیٰ سے بھی لین دین کرو کہ تم مجھے اپنی ذات میرے حوالے کر دو، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اس ماہ سیام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے رابطہ قائم کرو، میری بندگی کرو، کہ میں تمہیں کس طرح کم محنت کا اجر زیادہ مقدار ثواب کی صورت میں عطا فرماتا ہوں۔ جس طرح آپ نے سن رکھا ہے کہ اس ماہ سیام میں اگر کوئی نفل ادا کرے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اگر کوئی فرض ادا کرے تو اس کا ثواب کتنے ہی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جن لوگوں نے بھی اس ماہ میں فرض ادا کیے اور اس کے ساتھ سنتیں اور نوافل بھی ادا کیے، ان کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی عطا ہوئی ہوں گی۔ جو ہماری فطرت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ محنت کم ہو لیکن ہمیں اجر زیادہ ملے، تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی برتاؤ ہم بندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ محنت کم لیکن اجر بہت زیادہ۔ اور پھر اس میں بھی جب ہماری نیت خلوص اور سچائی پر مبنی ہے تو پھر اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بندہ کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو امر فرماتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ تو فرشتے سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے تو ابھی یہ بات دماغ میں سوچی ہے، ابھی تو اٹھا بھی نہیں ہے، اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں لیا، وہیں بیٹھا ہوا ہے یا بسترے میں لیٹا ہوا ہے، اوپر چادر لے کر سویا ہوا ہے، اور ایک نیک کام سوچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہو جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ اور پھر جب وہ اگر بستر کو چھوڑے اور اس نیک کام کے ارادے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں پہلے سے بھی زیادہ نیکیاں لکھو۔ قدم اٹھائے تو ایک ایک قدم کے عوض سینکڑوں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اس قدر سخاوت کا دروازہ پروردگار نے کھول کر رکھ دیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ ہماری سوچ اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ پھر آگے جب ہم
بڑھتے ہیں اور اس نیکی کو سر انجام دینے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو اس سفر کے ہر ایک قدم، ہر ایک فٹ انچ کے عوض ہمیں نیکیاں ملتی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، آئیے آج ہم یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ اپنی نیت کو درست رکھیں اور اپنی نیت کو سچا رکھیں۔ اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، سچی نہیں ہے، تو پھر اگر ہم نیکی بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو اس کا وہ فائدہ اور وہ ثواب ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے ہوئے، اپنے پروردگار پر یقین کامل رکھتے ہوئے، محبت اور خلوص دل میں رکھتے ہوئے نیکی کو سر انجام دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقاضا اپنے بندوں سے، ہم بندوں سے یہی ہے کہ میرے بندے، تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے پیار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، تم دوستوں کو دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، ہمیں حکم دیتا ہے کہ میری طرف دیکھو، کہ مجھ سے بڑھ کر تمہارا کوئی اور دوست ہو سکتا ہے؟ تو کتنی بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، کہ وہ اپنے بندوں کو اپنا دوست کہہ رہا ہے اور کتنا بڑا مقام عطا فرما رہا ہے۔ تو آئیے ہم آج اپنے دل میں یہ عزم کریں کہ اپنی محبت اور تعلق کا حق جو بنتا ہے وہ اپنے پروردگار سے ہم نبھا کر دکھائیں گے اور قائم کر کے رہیں گے۔ یہ ارادہ تو کر لیں، یہ عزم تو کر لیں، آگے انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی بھی پروردگار کی طرف سے توفیق مل جائے گی۔ اور پھر دوستی کی دعوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری دوستی کا حقدار میں اللہ ہوں اور میرا رسول ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ۔ تمہارے دوستی کا حقدار، تمہارے دوستی کے لیے دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی ہے۔ تو اس محبت اور اس دوستی اور اس تعلق کو دل میں ہم محسوس کریں۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں سے چاہتا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں، سچائی کے ساتھ کریں، اس میں ہمیں کوئی برتری کا احساس نہ ہو کہ میں بڑا نیک بن گیا ہوں، یا میں حاجی بن گیا ہوں، یا میں نمازی بن گیا ہوں۔ اس کی علامت کچھ اس طرح ظاہر ہوتی ہے جب ہم عبادتیں کرتے ہیں اور وہ بندگی خلوص پر مبنی نہیں ہوتی، وہ سچائی پر مبنی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی علامتیں کچھ اس طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمیں پھر اوروں کے عیب اور نقائص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فلاں کو دیکھو وہ کیسے عمل کرتا ہے، فلاں کو دیکھو وہ نیکی نہیں کرتا، فلاں کو دیکھو وہ عبادت نہیں کرتا، فلاں کو دیکھو وہ اس طرح کی غلط باتیں کہتا ہے یا غلط کام کرتا ہے۔ ہم اوروں کی خرابیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے شاید اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری جو عبادت ہے، ہمارے جو روزے ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں، وہ سجود ہیں، شاید ان میں اخلاص کی کمی ہے۔ تو آئیے ہم یہ بھی آج عزم کر لیں کہ اپنے عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں گے۔ اور بے شک اس مہینے میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بے حد اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا اور اپنے صحابہ کو بھی اس چیز کا تاکید کیا کہ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں زیادہ عبادت کرو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے جتنی بھی ہماری ہمت اور اوقات ہیں، ہم اس کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس مہینے میں جو لیلۃ القدر کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو میرے دوستو، ہم اس بابرکت رات کو پانے کی نیت باندھ لیں، ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کی ان بابرکت لمحوں سے ہم محروم نہیں رہیں گے اور وہ رحمتیں، وہ برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مہربانیاں اور خصوصیات ہیں
ان کو ہم اپنے ذہن میں ضرور یاد رکھیں کہ آپ کی جو خصوصیات تھیں، جو جن خصوصیات سے جو آپ کے مخالف تھے وہ بھی یاد کرتے تھے کہ ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں مانتے، ہم اس کو ایک پیغمبر نہیں مانتے، لیکن یہ وہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ یہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ تو آج ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات جن کو آپ کے مخالفین بھی مانتے تھے اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ آپ کی پیروی کی ابتدا ہم کر سکیں۔ نہ صرف امین اور صادق تھے، بلکہ آپ کے اندر یہ بھی وصف بدرجہ تم پائی جاتی تھی کہ آپ ہر مشکل میں صبر کرتے تھے اور آپ دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام کبھی بھی کسی سے نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر شفقت فرماتے تھے، پڑوس میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس کا بستر بچھاتے اور اپنے تئیں اپنے گھر سے کھانا لا کر پیش کرتے اور ان کی خاطر مدارت کرتے تھے۔ اگر کوئی بدسلوکی بھی کرتا تو آپ مسکراتے ہوئے گزر جاتے تھے، اس کے جواب میں کبھی بھی آپ کوئی سخت سست لفظ بھی زبان تک نہیں لائے۔ آپ کو یاد ہوگا طائف کے میدان میں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قدر مخالفین نے پتھر برسائے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ نے اس پر صبر اختیار کیا اور یہ دعا کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اور ہدایت کی دعا کی کہ میری قوم کو پروردگار ہدایت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ کتنی دور اندیشی اور کمال کی نظر تھی کہ اسی طائف کے علاقے سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو آگے چل کر دین کے بڑے دائی، انہی لوگوں کی نسلوں میں سے جن لوگوں نے آپ کے پر پتھر برسائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، انہی کے نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دین کے دائی اور دین پر عمل کرنے والے تھے۔ تو دوستو، ہمیں بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے اسوہ سے، پیارے طریقے سے سبق حاصل کرتے ہوئے صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ کبھی ناموافق حالات سامنے آ جاتے ہیں، نامساعد حالات سامنے آ جاتے ہیں اور ہم ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو، جب ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے نظر کرنی چاہیے، دور تک دیکھنا چاہیے اور اپنے کام اور محنت کو جاری رکھنا چاہیے جو کہ مثبت اور موافق اور درست ہو، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آگے چل کر بے پناہ کامیابی کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم طریق عالیہ سے وابستہ ہیں، مرشد کامل کی نسبت ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ مرشد کامل کی نسبت اور رابطہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو مرشد کامل مل گیا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں زندگی کا ایک بہترین مثال گزارنے کے لیے ایک بہترین مثال اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ہمارے مرشد کامل نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ ذکر کرو، جس کا پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو۔ تو ہمارے مرشد نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ 24 گھنٹے اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں گے اور اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ایک لمحہ بھی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ جب بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت محسوس ہو تو ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں ندامت ہو، تو اس ذکر کو پوری استقامت سے ہم اپنے دل میں بسا لیں، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ ہو۔ اور ہمیں مرشد کامل نے ارشاد فرمایا کہ صحبت میں آتے جاتے رہو۔ موجودہ حالات میں ہم احتیاط کر رہے ہیں، ملنے ملانے کے بارے میں محتاط ہیں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی حالات انشاءاللہ جلد سے جلد درست ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی اور بہتر ہوگی صورتحال اور لوگ بھی احتیاط کریں گے
اور جو ہدایات ہیں ماہرین صحت کی جانب سے ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ حالات جلد سے جلد درست ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں وہ صحبت کے مواقع ملیں گے۔ تو صحبت میں جب بھی ہم جائیں تو اپنے دل کو خالی کر کے جائیں، اور صحبت میں بیٹھیں، متوجہ ہو کر بیٹھیں، اور جو بھی ارشادات ہوں وہ ان کو ہم اپنے دل میں سنبھالیں، اور وہاں بیٹھ کر جو احساسات ہمیں ملتے ہیں ان کا ہم قدر کریں۔ ان احساسات، اس خاموشی سے بھی ہمیں فیض اور فائدہ ملتا ہے جس سے ہم کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ اور پھر ادب، جتنا ادب ہم اپنے مرشد کا کریں گے تو اتنا ہی زیادہ مرشد کامل کا فیض ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر ادب نہیں ہے تو آدمی وہ طریقت کے حوالے سے فیض نہیں پا سکتا۔ ادب مرشد کا بھی ہو، ادب اپنے پیر بھائیوں کا بھی ہو، ادب اپنے والدین کا بھی ہو، اپنے ساتھ رہنے والے دوست احباب فیملی ممبر سب کا، جتنا بھی ہم ان کا ایک مقام بنتا ہے اس حساب سے ان کا خیال رکھیں گے، یہ سارا طریقت کے آداب میں آ جاتا ہے۔ تو ادب آداب کو ہم ملحوظ رکھیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی اور زیادہ برکت اور فائدہ اور فیض حاصل ہوگا۔ اپنی ذات کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو تکلیف میں، مصیبت میں، مشکلات میں مت ڈالیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، تو اس کو ہم اس طرح اپنے ہاتھوں ضائع نہ کریں۔ تو اپنی اس صحت کا، اپنی اس عمر کا، اپنی اس جوانی کا، بڑھاپے کا قدر کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھیں، اور اس کو مثبت طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہم بعض اوقات اپنے غلط خیالات کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بظاہر اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے منفی خیالات ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے خلاف ہم نے دل میں، مثال کے طور پر کسی کے خلاف ہم نے دل میں بغض پال دیا، کسی کے لیے ہم نے انتقامی جذبات دل میں رکھ لیے، کسی کو ہم نے برا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے روحانی طور پر برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ ایک روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دور سے گزرا اور آپ کی نظر مبارک اس شخص پر پڑی، وہ محفل تک نہیں آ سکا، وہ دور سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اب حیرت کی بات ہے نا، وہ شخص آیا بھی نہیں ہے اور وہاں بیٹھا بھی نہیں ہے، دور سے گزرتا چلا گیا۔ تو ان میں سے شاید کسی ایک صحابی نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کے عمل کو دیکھوں، اس کا عمل کیا ہے۔ تو وہ شخص چلا گیا اس صحابی کے پاس جو دور سے گزرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک جنتی ہونے کی بات فرمائی تھی۔ اس کو جا کر سلام کیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ جتنا ٹائم رہ سکتا تھا ان کے ساتھ رہا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا عمل میں دیکھوں، شاید اس نے ایک دن ایک رات گزاری ہو یا کم و بیش۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی ایک معمول کی زندگی تھی، جس طرح سب لوگ جیتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھی، پھر اپنے کام پر لگ گیا، جو بھی کام کاج ہوتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، زراعت کے کام ہوتے ہیں، تجارت کے کام ہوتے ہیں، محنت مزدوری کے کام ہوتے ہیں، اس کام میں لگ گیا۔ اور شام کو آیا، پھر نماز پڑھی، اور پھر اس نے کھانا کھایا اور آرام کیا۔ اس کی غیر معمولی عبادت اس صحابی کو شاید نظر نہیں آئی۔ وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ساری رات جاگتا ہوگا اور دن کو روزے رکھتا ہوگا۔ تو آخر کار اس نے مجبور ہو کر اس صحابی کو عرض کیا کہ مجھے آپ اپنا نیک عمل بتائیں۔ اور پھر یہ بات بھی شاید اس نے بتا دی کہ مجھے پوچھنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی ہے۔ تو اس کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی، اور اس نے سوچ کر کہا کہ میرا عمل تو آپ کے سامنے ہے، آپ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پھر بھی کوئی تو عمل ہوگا۔ تو اس نے ان کو جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔
اس جس کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بات فرمائی تھی، اس نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. بس اب اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، ایک ایسی چیز جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، وہ دل میں چھپی ہوئی ہے، اس کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا، اور اس عمل کا اجر کتنا بڑا بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم بھی اپنے دلوں کو پاک اور صاف بنائیں. بے شک اللہ کے ذکر سے دل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں. اور جب جمیع احباب جماعت کے جتنے بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی طریقہ عالیہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہم بسر کریں اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. جو اس جماعت کی قائم کردہ تنظیمیں ہیں، جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ، اس سے جو جس حلقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس تنظیم سے وابستہ رہ کر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. خلفائے کرام سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ تبلیغ کے کام کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں. اور ہم سب اپنے معاش کے لیے، جس طرح وہ جنتی صحابی نماز فرض ادا کر کے اپنے کام کے لیے نکل جاتا تھا، ہم بھی اپنے معاش کے لیے محنت کریں. جو احباب کاروبار یا محنت یا ملازمت یا تجارت یا جو بھی کام شروع کر چکے ہیں، اس کو پوری تندہی ذمہ داری سے، حسن و خوبی سے ادا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری کامیابی عطا کرے گا. اور لوگوں کی غلط حرکت کو دیکھ کر ہم غلط راہ پر چلنا شروع نہ کر دیں. ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں، مرشد کامل کی ذات کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیں، اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملیں گی. تعلیم، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، قرآن مجید کی تعلیم، اور اس کے بعد جو شریعت کی بنیادی ضروری تعلیم آپ خود اپنے بچوں کو گھر میں دیں. ہمیشہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، کسی اور کے حوالے کرنے کے بجائے ہم خود ان کو تعلیم دیں. اور پھر آگے اسکول، کالج، یونیورسٹی تک اپنے بچے، ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہمارے بیٹیاں، ہمارے بیٹے تعلیم حاصل کریں. اس میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کو علم نہیں ہے. تو ہم اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں، جو ہمیں ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے کہ کم از کم 6-7 کلومیٹر روزانہ واک کرنے کی ہم کوشش کریں. اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اتنا کھائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی کم. تو اس سے ہماری طبیعت اور صحت بہتر رہے گی. اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس لوگ بستے ہیں ضرورت مند، ان کا ہم خیال رکھیں. صدقہ فطر ادا کرنے کی ہم سب کوشش کریں، اس میں کوئی ہم کوتاہی نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اور آخر میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہ کووڈ-19 کورونا وائرس کی وجہ سے جو ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورا احتیاط ملحوظ رکھیں. اور جو ماہرین صحت کی طرف سے ہدایات ہیں کہ سماجی طور پر سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، باہر نکلیں تو سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، اور ماسک لیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں. جب بھی محسوس ہو کہ میرے ہاتھ کسی ایسی جگہ پر لگے ہیں جس کے بعد مجھے ہاتھ صاف کرنے چاہیے، تو ہاتھوں کو ضرور بار بار پورے احتیاط کے ساتھ اور ایک اچھے صابن کے ساتھ جو کہ جراثیم کش ہو، اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کی ہم کوشش کریں. اور الحمدللہ پوری دنیا میں ویکسین آ رہی ہے، مل رہی ہے، اور لوگ کروا رہے ہیں. آپ سب دوستوں کو بھی گزارش ہے کہ ایک التجا ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بلا تاخیر خود بھی ویکسین لگوائیں، اپنے گھر والوں کو بھی ویکسین لگوائیں، بیٹے بیٹیوں کو بھی ویکسین لگوائیں، والدین کو ویکسین لگوائیں. اس معاملے میں ہم کوتاہی نہ کریں. ادھر ادھر کی باتیں سن کر ہم پھر خواہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کا نقصان بڑا ہو جاتا ہے. کل ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، اس کے ایک بھائی کو تکلیف ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے. اس کو کووڈ-19 کی وائرس سے وہ متاثر ہوا ہے. تو وہ دوست کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم جاؤ اور ویکسین لگواؤ، لیکن میرے بھائی نے ادھر ادھر کی باتیں سن کر تھوڑی سستی کی.
تو وہ دوست فرما رہا تھا کہ میں نے پھر دوبارہ اس کو تاکید کی کہ میرے بھائی جا کر ویکسین لگواؤ. تو اگلے دن جانے کے لیے تیار تھا. اتفاق ہے کہ رات کو ان کو بخار ہو گیا اور ٹیسٹ جب کروایا گیا تو وہ پازیٹیو آ گئے. تو اس لیے میرے دوستو خواہ اپنا ہم وقت ضائع نہ کریں، بلا تاخیر ویکسین لگوائیں، اور اس کے باوجود ویکسین لگوانے کے باوجود بھی ہم ماسک لگائیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور احتیاط ملحوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائے. اور میری گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی معمول سے زیادہ. مجھے آپ دوست اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو، للیلۃ القدر کی بڑی رات کی مبارک ہو، اور عید الفطر کی آپ کو پیش کی مبارک ہو. اس بابرکت دن ضرورت مند محتاج لوگوں کو ہم مت بھولیں، ان کا خیال رکھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. وما علینا الا البلاغ.